نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم صدق اللہ العظیم۔ اس وقت میرے پیش نظر ماسٹر ڈگری کے طلباء اور طالبات ہیں جو قرآنیات کو اپنا موضوع بنائے ہوئے ہیں، اور ان کے توسط سے دوسرے طلباء اور طالبات بھی اور عام حضرات بھی اس گفتگو سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو ان سے یہ کہا اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ دنیا میں ایک نظام قائم کرو، جاؤ رہو بسو چلو اور میری عبادت کا نظام قائم کرو۔ زندگی گزارنے کے لیے یا مقصد زندگی کو پانے کے لیے ہماری طرف سے وقتاً فوقتاً ہدایت نامے جاری ہوں گے، ہمارے رسولوں کے ذریعے ان پر ہماری وحی آئے گی، ان کو ہم کتاب دیں گے، اپنا پیغام دیں گے۔ تو جو لوگ ہماری ہدایت پر عمل کریں گے ان کو نہ دنیا میں خوف ہوگا اور نہ آخرت میں وہ ناگزار ہوں گے۔ چنانچہ حضرت آدم سے لے کر نبی خاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے دنیا میں۔ یہ روایت آپ کو مسند احمد میں بھی ملے گی اور مشکات میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام آئے، ان میں سے بہت سے تو وہ ہیں جن کو اللہ نے رسول بنایا، جن پر کتابیں نازل کی، اور بہت سے وہ انبیاء ہیں جن کو پیغام تو دیا گیا لیکن ان پر کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی یا کوئی کتاب ان کی ملتی نہیں ہے۔ سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ قرآن کریم ایک نچوڑ ہے، خلاصہ ہے ان تمام کتابوں کا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف وقتوں میں مختلف نبیوں میں نازل کیا۔ اس لیے قرآن کریم کو کہا گیا ہے وہ مہیمن، یہ کتاب ان تمام کتابوں کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ان کی نگراں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مطلب یہی بتایا۔ ہم آپ یہ بات جانتے ہیں کہ تمام انبیاء کا دین ایک رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت کا دین ایک ہے۔ جب دین ایک ہے تو ظاہر ہے کہ پیغام بھی بنیادی طور پر ایک ہوگا، اور وہ ایک ہی ہے توحید، رسالت اور آخرت کا اثبات۔ چنانچہ یہ بنیادی تعلیم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو دی، ان تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہمارے یہاں موجود ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ سب سے آخر میں قرآن کریم کو نازل کیا، اور قرآن کریم کو اس لیے نازل کیا کہ وہ مختلف زمانوں میں، مختلف وقتوں میں اور مختلف علاقوں میں جو کتابیں نازل ہوتی رہیں، جو پیغامات آتے رہے، ان کو ایک مکمل شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے سامنے جو حضور نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیش کرتے۔ چنانچہ جو کتاب ہمارے درمیان قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے وہ آخری ہدایت نامہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اور یہی کتاب ہے جو اب معیار ہدایت ہے۔ دنیا کی جتنی کتابیں تھیں وہ اس کتاب کے آنے کے بعد منسوخ ہو گئی۔ اب صرف یہ کتاب ہے قرآن کریم جو نافذ العمل ہے، یعنی جس پہ عمل کرنا ہے، جس پہ ایمان لانا ہے۔ ایمان تو ساری کتابوں پہ ہم لاتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو کتابوں پر تو ایمان لانا ضروری ہے، کہ جیسے حضرت ابراہیم پر صحیفہ نازل ہوا، حضرت موسیٰ پر توریت نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ پہ انجیل نازل ہوئی۔
حضرت داؤد پہ زبور نازل ہوئی، اس طرح جتنی کتابیں نازل ہوئیں مومن تو اجمالاً سب پہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اس لیے کہ قرآن ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ لیکن عمل کس پہ کرنا ہے؟ وہ ایک مکمل کتاب قرآن کریم ہے جس پہ عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب نازل کیا ایک ہدایت نامے کے طور پر۔ ہر گھر میں قرآن کریم کا نسخہ رکھا ہوا ہوتا ہے، کہیں تلاوت ہوتی ہے کہیں نہیں ہوتی ہے، جب قول و قسم لینے کے لیے ضرورت پڑتی ہے تو قرآن اٹھا لیتے ہیں لوگ، مردے پہ یاسین شریف پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کریم اس لیے نازل نہیں ہوا۔ قرآن کریم ایک ہدایت نامہ ہے، اور اسی لیے جب آپ قرآن کو اٹھائیں اور قرآن کی طرف جائیں تو آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی ہدایت، آخرت کی سعادت اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے جو صحیح طریقہ ہے، جو صحیح علم کا سرچشمہ ہے، اس سے ہم استفادہ کر رہے ہیں، اور وہ قرآن کریم ہے۔ تو پہلی بات قرآن کے طالب علموں کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے نیت خالص ہونی چاہیے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم نے خود کہا یہدی بہی کثیروں و یضل بہی کثیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو ابو جہل بھی قرآن کو سنتا تھا اور ابو بکر بھی قرآن کو سنتے تھے، امیہ خلف بھی قرآن کو سنتا تھا اور حضرت عمر بھی قرآن کو سنتے تھے۔ عرب کے معاشرے میں قرآن تو سب کے لیے نازل ہوا، لیکن جن لوگوں نے قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی نیت کو خالص کیا کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں گے، سنیں گے اور عمل کریں گے، ان کا مقام اہل جنت میں ہوا، وہ صحابہ کرام کہلائے۔ اور جن لوگوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ قرآن سنیں گے تو لیکن اس میں پیچ نکالیں گے، اس کی مخالفت کریں گے، اس میں فساد برپا کریں گے، تو وہ اہل جہنم ہوئے اور وہ کفار مکہ یا مشرکین مکہ کہلائے۔ تو پہلی شرط یہ ہے قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے کہ ہماری نیت خالص ہونی چاہیے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں مستشرقین بہت زیادہ محنت کرتے ہیں قرآن پر، حدیث پر، اسلامی علوم پر، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیت کے اعتبار سے پھل دیتا ہے۔ ان کی نیت اگر ہدایت کی ہوتی تو آج وہ ہدایت یاب ہوتے۔ تو میں سارے ان طالب علموں کو جو قرآن کریم سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں گزارش کروں گا کہ نیت خالص ہونی چاہیے اور نیت ہدایت کی ہونی چاہیے، ورنہ صرف علمی نقطہ پیدا کرنے کے لیے، صرف ڈگری حاصل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنا، قرآن کو کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ قرآن کریم جب آپ کھولتے ہیں تو پہلی سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں بندہ کیا کہتا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، خدا ہم تم سے سیدھے راستے کی طلب کرتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، تیرے رضا تک پہنچنے کا، تیری رضا کو حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے؟ ایک دعا ہے، دعا کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میرے بندے تو نے دعا مانگی کہ سیدھا راستہ کیا ہے، سیدھا راستہ مجھے دکھا دے۔ اب قرآن کریم کی اگلی آیت آتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب ہے قرآن کریم جو ہدایت نامہ ہے متقیوں کے لیے۔ تو ہدایت نامہ بھی ہے متقیوں کے لیے بھی، کہ دل کے اندر اگر آپ کے ہدایت کی طلب ہو، اللہ کو جاننے، اللہ کو ماننے، اللہ کے احکام پر چلنے اور ان کے منہیات سے بچنے کا جذبہ ہو، تو یہ قرآن آپ کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو پہلی شرط قرآن کے طالب علموں کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہے کہ ان کی نیت خالص ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کریم کی وہ صحیح طریقے سے تلاوت کرے۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے نازل فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ توریت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی نازل کیا، انجیل کو بھی نازل کیا، لیکن آپ توریت اور قرآن میں فرق یہ پائیں گے کہ توریت کے الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں یا ان کے حواریین کے ہیں، انجیل کے الفاظ اسی طرح
توریت کے الفاظ، آپ توریت پڑھ جائیے، وہ کلام انبیاء ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہوئے کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے یہ فرمایا۔ لیکن قرآن کریم کا مقام یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے مخاطب ہیں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ خود مخاطب ہے، اللہ خود ہم کلام ہے آپ سے، تو اس کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، ہم نے جن کو قرآن شریف دیا ہے، جن کو ہم نے کتاب الہی دیا ہے، کلام مجید دیا ہے، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح سے اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کرنے کا حق کیا ہے؟ تلاوت کرنے کا حق یہ ہے کہ قرآن کو تجوید و قراءت کے ساتھ، الفاظ کی رعایت کے ساتھ، لہجے کی رعایت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا۔ ہمارے زمانے میں اچھی قراءتیں، اگر کوئی ایک اچھی قراءت اگر آپ سن لیں تو آپ کو وجد آ جاتا ہے۔ یہ کلام الہی کا حسن ہے، کلام الہی کی خوبصورتی ہے۔ بہت سے لوگ قاری عبدالباسط صاحب کی قراءتیں سنتے ہیں، ایک زمانہ تھا ہم نے ان کو دیکھا بھی ہے، ان کی قراءت بھی سنی ہے۔ جب وہ پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم سامعین جو کھڑے ہوئے بیٹھے، وجد انگیز قراءت۔ ساری قراءتیں اپنے نیٹ پر موجود ہیں، تو کوشش کیجئے کہ اچھی قراءت سنیں، اور آپ خود اور اپنے بھائیوں کو، اپنے بہنوں کو اور اپنے گھروں میں اس طرح کی قراءت کے اوپر آمادہ کیجئے۔ کیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کو پڑھو بھی، وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، اور قرآن کریم کو اپنی آوازوں سے مزین کرو، خوبصورت آواز میں پڑھو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کر رہے تھے، بہت خوش رحمی کے ساتھ حضور پاک نے ان کی تلاوت سنی اور فرمایا لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِن مَزَامِرِ آلِ داؤد، کہ ابو موسیٰ اشعری تم کو اللہ تعالیٰ نے تو وہ نغمہ، وہ موسیقی عطا فرمایا ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ کہا اگر مجھے یہ اندازہ ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور پڑھتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ایسا فرماتے تھے کہ آپ خود خاموش ہو، خود نہ پڑھیں، اور دوسروں سے کہتے تھے، فرماتے تھے کہ تم پڑھ کے ہمیں قرآن کریم سناؤ۔ بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت آئی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن کریم کو پڑھو، میں سنتا ہوں۔ ان کا حضور قرآن آپ پر نازل ہوا، میں کیسے جرأت کر سکتا ہوں کہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کروں؟ ان کا نہیں، تم پڑھو، میں سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے سورہ نساء کی آیتیں پڑھنی شروع کی، اور جب اس آیت پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ منظر کیسا ہوگا جب ہر قوم میں، ہر امت میں سے ہم گواہ ٹھہرائیں گے، ان تمام گواہوں پر آپ کو گواہ ٹھہرائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی شخص نے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پلٹ کر کے دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے۔ تو جب کوئی اچھی قرات کرتا ہے تو آپ کے دل کے اوپر قرآن اترتا ہے۔ جب آپ کے دل پر قرآن اترتا ہے تو آپ کی آنکھوں سے نکلتا ہے، آپ کی آنکھیں بہہ پڑتی ہیں۔ اچھی قرات کو پڑھنا، قرآن کریم کو آوازوں سے مزین کرنا، اس کے لیے تجوید سیکھیے۔ میں عزیزوں ایک بات بتاتا ہوں، یہ ہمارے ہاں بہت سے گانے گانے والے ہندوستان میں ایسے رہے ہیں جنہوں نے غزلیں بہت اچھی گائی ہیں۔ میں ایسے گائک پوری فیملی کو جانتا ہوں کہ میاں بیوی دونوں غزل گانے کے لیے انہوں نے ایک قاری صاحب کو رکھا بمبئی میں، اور انہوں نے تجوید کی تعلیم حاصل کی، اور اس لیے حاصل کی کہ جو قرآن کی تجوید ہے وہ
زیادہ پرفیکٹ ہے تمام زبانوں کے مقابلے میں، تمام فونیٹکس کے مقابلے میں، اور اس سے آواز کے اوپر، الفاظ کے اوپر، لہجے پر جتنا کنٹرول ہوتا ہے کسی اور ذریعے سے نہیں ہوتا۔ تو قرآن کریم کا ایک فیض یہ ہے کہ قرآن کریم کے لہجے کو، اس کی تجوید و قرأت کو پڑھنے والا، سمجھنے والا کی زبان بہت پرفیکٹ ہو جاتی ہے، بہت اچھی ہو جاتی ہے، اور اس میں وہ زولیدگی، وہ ابہام نہیں ہوتا جو عام طریقے سے ہماری زبانوں میں ہوتا ہے۔ ہم پہلے شرفا کی زبان کہتے تھے کہ شرفا کی زبان ہے، یہ شرفا کی زبان کون فراہم کرتا ہے؟ یہ قرآن کریم کا جو لہجہ ہے یہ فراہم کرتا ہے۔ تو کوشش کیجیے کہ قرآن کریم کو پڑھیں، اور قرآن کریم کو اس طرح سے پڑھیں جس طرح سے اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن کریم کو صرف ان کے الفاظ کو پڑھنے سے کیا فائدہ، رٹنے سے کیا فائدہ؟ دیکھو، ایک بات میں کہتا ہوں، یہ اللہ کا کلام ہے، جس سے آدمی کو محبت ہوتی ہے اس کے کلام کو دہراتا ہے، جس سے آدمی کو عشق ہوتا ہے اس کے کلام کو نوک زبان پہ رکھتا ہے، جس سے اس کا تعلق ہوتا ہے اس کی بات کو جو دوسروں سے نقل کرتا ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہو، اللہ کے شوق ہو، تو اللہ کے کلام کو آدمی بار بار پڑھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی ہر حرف میں 10 نیکیاں ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الف لام میم، میں نہیں کہتا کہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ اب میرے عزیزو یہ غور کرو کہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی مراد سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، دوسرے لوگ نہیں جانتے، ہم اس کا کوئی مطلب نہیں جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو پڑھو تو ہم تم کو 30 نیکیاں دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ قرآن کریم کو پڑھنا، زبان سے اس کا اظہار کرنا اور سلیقے سے پڑھنا، یہ مومن کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ دوسرا اصول ہے قرآن کریم کو پڑھنے کا، کہ جب آپ قرآن کو پڑھیں تو اچھی آواز میں پڑھیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کو اچھی طرح پڑھنا نہیں جانتے، تو وہ مایوس نہ ہو، کوشش کرتے رہیں۔ ایک حدیث میں اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص قرآن کو اچھی طرح پڑھنا نہیں جانتا ہے، اٹکتا ہے، بھٹکتا ہے، اس کو لگت لگتی ہے، لیکن پھر بھی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ جل پاک، اللہ جل شانہ دوہرا اجر دیتے ہیں۔ ایک اجر دیتے ہیں قرآن کو پڑھنے کا، اور دوسرا اجر دیتے ہیں کہ بیچارہ نہیں آتا اسے، تب بھی وہ کوشش کر رہا ہے قرآن کریم کو پڑھنے کی۔ تو آپ خود بھی قرآن کریم کی تلاوت کریں، اچھی طرح سے کریں، اس کے لیے کوئی ایک معمول بنا لیجیے۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ فجر کے بعد بیٹھتے تھے، قرآن کو پڑھتے تھے، اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اب کاروباری دنیا میں بہت سے مشاغل آ گئے، تو ضرورت یہ ہے کہ کوئی ایک وقت مقرر کر لیجیے جس میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ فجر کا وقت رکھ لیجیے، مغرب کا وقت رکھ لیجیے، عشاء کا وقت رکھ لیجیے، کوئی وقت رکھ لیجیے۔ آپ آفس میں ہیں تو آپ موبائل میں آپ کے سب کے نیٹ کی دنیا کو ایک وقت کوئی مقرر کر لیجیے جس میں 5-10 منٹ آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ جس اللہ پاک نے آپ کو 24 گھنٹے دیے، کہ آپ کو آدھا گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں، 15 منٹ دینے کے لیے تیار نہیں؟ سوچئے اس پر۔ اور جس گھر میں تلاوت کی جائے گی، اللہ کے فرشتے اس کی نگرانی کرتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اسید بن حضیر نے تلاوت کی، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اوپر ایک صاحبان سا تھا، نور کا صاحبان تھا، جس میں کچھ روشنیاں نظر آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم پڑھ رہے تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تو فرشتے حالہ بنا کر کے تمہارے پاس کھڑے تھے، اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو تم اس کا نظارہ کرتے۔ اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے بعد۔ تو دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو زندگی کا معمول بنائیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم یاد کرنے کی چیز ہے۔ قرآن کریم کو یاد کیا جائے، اس لیے نازل کیا گیا قرآن کہ قرآن کو یاد کیا جائے۔ دیکھیے، اللہ کے رسول پر جو قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو آپ اس کو یاد کرنے کے لیے جلدی کیا کرتے تھے، بیکار ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنی جلدی نہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، زبان کو ہر جلدی مت کیجیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا اے نجم فی صدرک، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ جس نے قرآن کو نازل کیا اس کی ذمہ داری ہے کہ نجم فی صدرک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آپ کے سینے میں ہم قرآن کو ہم جمع کریں گے۔ تو یاد کرنا قرآن کریم کو، ہر مومن پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اتنا قرآن یاد کر لے، یہ فرض ہے کہ جس سے اس کی نماز ادا ہو جائے۔ 4 رکعت کی نماز ہوتی ہے، 4 سورتیں یاد کیجیے، بڑی 4 آیتیں یاد کر لیجیے، قرآن کو کچھ نہ کچھ یاد کیجیے، بچوں کو یاد کرائیے تاکہ ان کی نماز ہو جائے۔ مطلوب یہ ہے کہ پورا قرآن آپ حفظ کر لیجیے۔ قرآن جب نازل ہوتا تھا تو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قرآن سناتے تھے، پھر صحابہ کرام اور صحابیات، مرد اور عورتیں، دونوں طبقات قرآن کریم کو یاد کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، یہ وعدہ کیا گیا کہ ہم اس کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے، اس کے باوجود آپ کیا کرتے تھے؟ آپ قرآن کو مسلسل پڑھتے رہتے تھے، سفر میں پڑھتے رہتے تھے، اونٹ پہ ہوتے تھے تو پڑھتے رہتے تھے، گھر میں پڑھتے رہتے تھے، یاد کرتے رہتے تھے۔ بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں آپ جبریل امین سے قرآن کا دور کرتے تھے، اور جس سال آپ کا وصال ہوا اس مرتبہ کو آپ نے 2 مرتبہ کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر سال جبریل 1 مرتبہ قرآن کا دور کرتے تھے، اس مرتبہ 2 مرتبہ کیا۔ تو پتہ ہے تمہیں فاطمہ کہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ حضر آجل، اب میرے جانے کا وقت آ گیا، اللہ مجھے بلانا چاہ رہا ہے، اس لیے قرآن کو مکمل کر۔ وہ رونے لگے، تو آپ نے فرمایا کہ جب وہ رونے لگی تو فرمایا کہ بیٹی کیا تم نہیں چاہتے کہ جنت میں اپنے ابا سے ملاقات کرو؟ تو ہنسنے لگے۔ بڑا دلچسپ ایک جذباتی واقعہ ہے، بخاری شریف میں اس کا یہ حصہ نقل کیا گیا ہے کہ 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا۔ تو قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ جو شخص قرآن کو یاد کرتا ہے وہ دنیا میں بھی شر و فتن سے محفوظ رکھتا ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا درجہ بلند کرتا ہے۔ ایک حافظ قرآن کے لیے کہا جائے گا قیامت کے دن کہ قرآن کی آیتیں پڑھتا جا اور ترقی کے زینے چڑھتا جا۔ تو قرآن کو یاد کیجیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، اس کی پرواہ مت کیجیے کہ آپ بھول گئے، لیکن پڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے۔ ایسا تو سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کو یاد کرنا، قرآن کریم نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی حاصل کرنے والا؟ اب ذکر کا لفظ یہاں آیا، اس کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے نصیحت حاصل کرنا، اور ایک معنی ہے یاد کرنا۔ دونوں معنی اس میں شامل ہیں کہ ہم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے یاد کرنے والا؟ دنیا میں کسی کتاب کا یاد کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ قرآن کریم کو یاد کرنا آسان ہے۔ ایک معمولی سا بچہ بھی چند مہینوں میں کرناٹکا کے ایک مدرسے کی وزٹ کو گیا یونیورسٹی کی طرف سے۔ وہاں محترم صاحب نے کہا کہ عام طریقے سے کتنی عمر کے بچے حفظ کر لیتے ہیں اور کتنے دنوں میں کر لیتے ہیں؟ میں نے کہا ان کی تو قید نہیں، لیکن عام طریقے سے 2 سال 3 سال میں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں ایک ایسا بچہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس نے 6 مہینے میں قرآن کریم کو حفظ کیا ہے۔ وہ بچہ آیا، ان کا ان سے پوچھ لیجیے کہاں سے آپ پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس سے بچے سے پوچھا فلاں سورہ پڑھو، اسے پڑھنا شروع کیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس میں اتنی قوت ہے، اتنی برکت ہے، اتنی رحمت ہے کہ جو اس کو یاد کرنا چاہے تو بہت شارٹ ٹائم میں، بہت کم وقت میں آدمی اس کو یاد کر سکتا ہے۔ تو اپنے چھوٹے بچوں کو یاد کرائیں، اور جن بچوں کو آپ نے یاد کرا دیا قرآن کریم، وہ آگے چل کر کے اس کے لیے ان تمام علوم کو، خواہ میتھ کے ہوں، فزکس کے ہوں، کیمسٹری کے ہوں، یا اور دوسرے طبیعیات کے علوم ہوں، ان سب کو ان کو یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ آج کل تجربے ہو رہے ہیں کہ بچوں کو پہلے حفظ کرایا جائے اور اس کے بعد ان کو جب اسکولنگ ان کی جائے تو جلدی سے وہ کیچ اپ کرتے ہیں۔
جلدی سے وہ پک اپ کر لیتے ہیں. اس طرح کے بھی اسکول کھلنے چاہیے. تو ایک تیسری بات میں نے جو آپ سے کہی عزیزوں وہ یہ کہ قرآن کو یاد کریں. 5 وقت کی نماز ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ، نماز کے بعد بیٹھ جائیں تو اسے یاد کریں. اور جو آپ میں سے جاننے والا ہو وہ نہ جاننے والوں کو قرآن یاد کرائیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ قرآن کریم پر تدبر کیا جائے، غور کیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں نازل کیا. قرآن کریم کہتا یہ ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. کتاب انزلناہ الیک مبارک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ بابرکت کتاب آپ کے اوپر نازل کی. لیدبروا آیاتہ، کیوں نازل کی؟ تاکہ یہ لوگ قرآن کی آیات پہ تدبر کریں، غور و فکر کرنا قرآن کریم کے اوپر. قرآن اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب ہم نے اس لیے نازل کی لوگ اللہ کے کلام میں غور کریں کہ ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی زندگی کے نظام کے بارے میں، ان کی معیشت کے بارے میں، ان کی سیاست کے بارے میں، ان کی سماجیات کے بارے میں، ان کے اقتصادیات کے بارے میں، ان کے تعلقات اور رشتے ناطوں کے بارے میں، ان کے آخرت کے انجام کے بارے میں ہم نے کیا ان کو ہدایات دی ہیں. تو غور تو کریں، وہ سمجھیں اس کو. دنیا کی ساری کتاب سمجھ کے پڑھی جاتی ہے. ہم لوگ یونیورسٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی کتاب آپ نے ایسی دیکھی ہے جو ہمارے نصاب میں ہو جو سمجھ کے نہ پڑھی جاتی ہے؟ کوئی کتاب بتا دیجیے دنیا کی کسی بھی سسٹم میں جو سمجھ کے نہ پڑھی جاتی ہے. لیکن قرآن کریم کے بارے میں بہت سے لوگوں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اس کا سمجھنا ضروری نہیں ہے، بس پڑھ لینا کافی ہے. پروفیسر حمید اللہ صاحب حیدرآباد یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، بعد میں چلے گئے تھے فرانس اور 1948 کے بعد وہ پھر انڈیا نہیں لوٹے. بڑے مفسر قرآن اور 7 زبانوں کے اسکالر تھے. انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ عیسائیوں نے یہ سازش کی قرآن سے دور کرنے کے لیے کہ یہ ایک فتنہ چھوڑ دیا کہ قرآن کا سمجھنا عالموں کا کام ہے، عوام کا کام نہیں، اور مسلمان اس میں مبتلا ہو گئے. قرآن تو اس لیے نازل ہوا تھا تاکہ لوگ سمجھیں اور ان کی گفتگو میں قرآن آئے، ان کے کیریکٹر میں قرآن آئے، ان کی کتاب میں قرآن آئے، ان کے معاملات میں قرآن آئے، ان کے شادی بیاہ میں قرآن آئے، اور ان کے پورے نظام زندگی کی روح قرآن کریم بن جائے. لیکن اس سازش کا مسلمان شکار ہو گئے. ایک اور اچھی بات کہی انہوں نے کہا بھائی قرآن تو عربی میں نازل ہوا، علماء تو جانتے ہی ہیں عربی، پھر تفسیریں کاہے کو لکھی انہوں نے؟ کیوں لکھی تفسیریں؟ ترجمہ کیوں کیا؟ عوام کے لیے کیا. تو قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے. حضرت عثمان ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا وہ ہم کو پیش کرتے تو ہم لوگ 10 آیتیں سنتے اور ان پہ غور کرتے، اس سے آگے نہیں بڑھتے جب تک اس میں کہ کیا لکھا، کہا گیا ہے، ہم سے کیا مطالبہ کیا گیا ہے، احکام کیا ہے، نواہی کیا ہے، مطالبات کیا ہیں، ان پہ غور کر لیتے تب ہم آگے بڑھتے تھے. تو قرآن کریم کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں، یہ بہت کام آئے گا زندگی میں. مثلاً جیسا آپ نے قرآن کریم کو پڑھا اور آپ کے سامنے ماضی کے قصے آئے تو آپ پہلے یہ سمجھیے کہ ہم مخاطب ہیں اس قرآن کے. اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، ہم سے مخاطب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. اس کا خطاب مجھ سے ہے اور میں ہی ہوں جو آپ کے ساتھ. مثال کے طور پر فرعون کا قصہ آیا قرآن کریم میں، جگہ جگہ آیا، آپ جانتے ہیں. حامان کا قصہ آیا، نمرود کا قصہ آیا، اور بہت سے لوگوں کے قصے آتے ہیں. اس کے 3 مصداق ہوتے ہیں. نمبر 1 وہ قصہ جو زمانہ ماضی سے متعلق تھا، اس کا بہترین سورس بیان کرنے کا قرآن کریم ہے. مثلا موسیٰ اور فرعون کا قصہ ہے تو ایک وہ قصہ ہے، ایک وہ واقعہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ ہوا، قرآن نے اس کو بیان کیا. تو ایک محل اس کا وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ رونما ہوا. ایک بات تو یہ ہے. اب چونکہ قرآن نے اس کو نقل کیا موسیٰ اور فرعون کے اس مکالمے کو، تو اس کا دوسرا مصداق وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت موسیٰ علیہ السلام کے مقام کی ہے
اور اس زمانے کے جو روسائے مکہ تھے، اکابر قریش تھے، ان کی حیثیت فرعون کی. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ اور انکساری سے اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں اور فرعون رونت سے ٹھکرا رہا ہے، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خشیت و انابت کے ساتھ اللہ کا کلام پیش کر رہے ہیں، اور وقت کے فرعون یہ اکابر قریش کو ٹھکرا رہے ہیں. تو دوسرا مطلوب یہ ہے. اب تیسرا مطلوب یہ ہے کہ اس قرآن کو 1400 سال کے بعد ہم پڑھ رہے ہیں یا 2400 سال کے بعد آنے والی نسل پڑھے گی، تو تیسرا مطلوب اس کا ہم ہے. ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے کلام کے ساتھ ہمارا رویہ حضرت موسیٰ کے جیسا ماننے والا ہے یا فرعون کی طرح انکار کر دینے والا ہے. یہ نقطہ یاد رکھنا ہے طالب علم آپ کو، کہ ہر چیز کے جو بیان کیے گئے اس کے 3 مدلولات ہیں. ایک وہ جو ماضی کا وہ بیان، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا مکالمہ ہے. کیا پوجا کر رہے ہو تم لوگ؟ اپنے ہاتھ سے بتوں کو بناتے ہو اور اس کی پوجا کرتے ہو. انتم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون لو کان ہؤلاء آلہۃ ما وردوها. تم اور تمہارے سارے معبود آنے والے یہ سب جہنم کا حصہ ہے. اب یہ مکالمہ، اب اس کو نقل کیا قرآن کریم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. تو اب اس کا دوسرا پہلا مطلوب تو وہ ہے جو نمرود کے زمانے میں حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہوا. دوسرا مطلوب اس کا ہے یا مصداق اس کا ہے یا محل اس کا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، کہ آپ حضرت ابراہیم کی طرح پیش کر رہے ہیں اللہ کا کلام، اور وہ لوگ آپ کو مارنے کی تیاری کر رہے ہیں، جلانے کی تیاری کر رہے ہیں، قتل کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. اب تیسرا مقبول ہم ہیں کہ کیا ہم نمرود کی طرح اللہ کے کلام سے بچ رہے ہیں، اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، یا حضرت ابراہیم کی طرح اللہ کے کلام کو پیش کرنے کے لیے بےتاب ہو رہے ہیں. یہ تیسرا مقبول ہے. اب میں آپ سے عرض کروں گا کہ فہم قرآن کے لیے کچھ ضروری مسائل ہیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے کچھ ضروری مسائل ہیں کہ جب آپ پڑھیں، کلاس روم میں پڑھیں یا کلاس روم سے باہر پڑھیں، تو قرآن کو کیسے سمجھیں. قرآن کی سمجھنے کے لیے آپ کو کچھ وسائل اختیار کرنے پڑیں گے. ایک پہلا وسیلہ ہے قرآن کریم کی زبان. قرآن عربی زبان میں نازل ہوا. قرآن خود کہتا ہے بلسان عربی مبین. تو ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عربی اتنی آ جائے جس سے ہم قرآن کریم کو سمجھ سکیں. عزیزوں، میں یہاں ایک بہت اہم نقطہ آپ سے عرض کر رہا ہوں. عام طریقے سے دنیا قرآن کو ترجمے سے سمجھتی ہے، لیکن ترجمے سے اللہ کے کلام کو نہیں سمجھا جا سکتا. موٹی موٹی بات تو آ جائے گی لیکن قرآن کی روح آپ کے اندر نہیں آئے گی. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو توریت نازل ہوئی یا حضرت عیسیٰ پر جو انجیل نازل ہوئی وہ ناپید ہے. اب کیا ہے؟ اس کا یونانی ترجمہ ہے. یونانی ترجمے کے بعد اس کا پھر یہ سارے تراجم موجود ہیں. ان تراجم میں بات کیا ہے؟ جی سر آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے، نیٹ ورک پرابلم ہو رہا ہے. نیٹ کی سائڈ سے یہ آپ کی سائٹ پہ پرابلم ہوگی، ذرا اسے ٹھیک کیجیے. یہاں تو نیٹ ورک تو ٹھیک ہے اس وقت یہاں کا. پھر دوہرا دوں میں اس کو؟ اور کسی کو پرابلم تو نہیں ہے آواز کی؟ جی آ رہی ہے. اور کسی کو پرابلم ہے آواز کی؟ یہاں تو ٹھیک ہے کلیئر، تو نیٹ ورک بھی ٹھیک ہے یہاں پہ. کنٹینیو کروں؟ جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو جی تھینکس کہ زبان ہے قرآن کریم کی، اس کو سمجھنا چاہیے. سابقہ کتابوں میں جو ترجمہ کی وجہ سے جو گمراہیاں آئیں، آج تک وہ ہدایت یاب نہیں ہو پائے. صرف ترجمے سے قرآن کو سمجھنا ایک مجبوری ہے، لیکن قرآن کے طالب علم کو جو قرآن کو پڑھنا چاہتا ہے اس کو قرآن کی زبان کو سمجھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. مورس بکائی کا نام آپ نے سنا ہے. ایک بڑا ڈاکٹر تھا یہ فرانس میں، وہ بعد میں مسلمان ہوا اور انہوں نے کتاب لکھی دی بائبل دی قرآن اینڈ سائنس. یہ فرانسیسی میں لکھی تھی اور اس کے بعد انہوں نے اس کا انگریزی ترجمہ ہوا، عربی ترجمہ، اردو ترجمہ بھی ہوا، بہت سی زبانوں میں ترجمے ہوئے. وہ مسلمان کیسے ہوا؟ شاہ فیصل جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے، جلیل القدر بادشاہ تھے،
وہ علاج کے لیے وہاں گئے تو وہ ڈاکٹر سب سے کہتا تھا کیا تم سب کہتے سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ انہوں نے یہ سوال شاہ فیصل سے بھی پوچھ لیا، تو شاہ فیصل نے ان سے یہ کہا کہ جواب تو میں بعد میں دوں گا، میں آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے قرآن کو پڑھا ہے؟ تو ان کہا کس زبان میں پڑھا ہے؟ کہا کہ فرینچ میں پڑھا۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن فرینچ میں نازل ہوا تھا؟ ان کا نہیں، میں نے ترجمہ پڑھا۔ کہا ترجمہ پڑھنے والا قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں ذمہ دار آدمی سے، تو پہلے قرآن کو پڑھ لیجیے، پھر جو آپ کے اعتراضات ہوں گے ان اعتراضات کا جواب میں دے دوں گا۔ صاحب یہ چوٹ لگی ڈاکٹر کو، مورس بکائی کو، اور انہوں نے کوئی 125 لیکچر دیے عربی زبان کے، اور پوری عربی زبان سیکھی، پھر قرآن کو پڑھا، اور جب قرآن کو پڑھا تو قل هو اللہ احد تک پہنچتے ایمان لے آئے، سجدہ کیا قرآن کے اوپر، مسلمان ہو گئے۔ اللہ کا کلام اپنی تاثیر رکھتا ہے اپنی زبان میں۔ قرآن کریم کی زبان کو سیکھنا چاہیے۔ ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ قرآن پر گفتگو کرتے ہیں لیکن عربی نہیں جانتے، ٹھیک ہے ترجمے کی وجہ سے ایک اکیڈمی گفتگو کر لیں، لیکن قرآن کوئی بات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو قرآن کے الفاظ پر قابو رکھتا ہے۔ میں 2-3 مثالیں دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کے۔ قرآن میں ایک لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے تو قرآن کا کون سا لفظ کون سا محل رکھتا ہے یہ جاننے کے لیے زبان کا جاننا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک لفظ صلاۃ ہے، حی علی الصلاۃ، آپ سنتے ہیں آؤ نماز کے لیے، لیکن صلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ پیش کرتا ہے تو اس کے معنی نماز کے ہیں، جب بندے کی طرف سے آفر ہو تو اس کے معنی نماز کے ہیں، اور جب نبی کے لیے کہا جائے تو وہ نماز نہیں، درود کے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو کیا ہم نبی کی نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، کیا کرتے ہیں؟ ہم درود بھیجتے ہیں، اور جب یہی صلاۃ اللہ کی طرف سے آتا ہے اس کے معنی رحمت کے ہوتے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ رحمت بھیجتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ایک لفظ ہے صلاح، اس کے 3 معنی ہیں۔ یہ زبان کا جاننے والا ہی جان سکے گا کہ کس لفظ کا معنی کہاں کون سا ہوگا، ورنہ ایک لفظ سے جو کئی قرآن کریم، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ذی وجوہ ہے۔ ایک لفظ اور میں بتاتا ہوں، قرآن کریم میں آیا لفظ تولا، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ تولا کے کیا معنی؟ مڑ کے جانا، واللہ یولی مولی، مصدر اس کا یہ جانا، مڑ کے واپس جانا۔ چنانچہ قرآن کریم میں سورہ قیامہ میں کہا گیا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ وَلَٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، نہ نماز پڑھی، نہ صدقہ کیا، نہ سچ بولا، کچھ نہیں کیا، منہ پھیر کر کے بعد پیٹ پھیر کر کے بھاگ گیا، اکڑتا ہوا اپنے گھر میں چلا گیا۔ تو اس کے معنی کیا ہے؟ اب یہی سورہ بقرہ میں یہ لفظ آیا وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، یہاں پھیر کے جانے کا کوئی معنی نہیں ہوتے، اسی لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اے سارا والیاً، یعنی جب وہ حکومت اختیار کرتا ہے، جب وہ والی بن جاتا ہے، جب وہ سرکار میں آ جاتا ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ سعیٰ فی الارض لیفسد فیہا، تو زمین میں فساد مچاتا ہے اور ہر سو نسل کو برباد کر دیتا ہے۔ واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو قرآن کریم میں ایک لفظ ایک جگہ ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے، دوسری جگہ دوسرے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ فقہ کے لوگ جانتے ہیں، طلبہ جانتے ہیں، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، قروء کے 2 معنی لیے گئے، تو ہر کے بھی حیض کے بھی۔ تو عربی زبان کو یہ جاننا چاہیے کہ عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، اس کو قرآن کو سمجھنے کے لیے زبان کو سمجھنا ہے، اور اس کا دوسرا مرحلہ یہ ہے اس کے مدلولات کیا ہیں۔ آگے کی بات یہ ہے کہ قرآن عرب اول پہ نازل ہوا، آج کی عربی نہیں، اس زمانے کی عربی، اس زمانے میں کون سا لفظ کس لیے استعمال ہوتا تھا، جاہلیت کے زمانے کے خطابات، اشعار، بوچار، یہ ان کو بھی سمجھنا چاہیے جو آگے کے ہمارے طالب علم ہیں۔ اسی میں ایک بات میں اور بتا دوں کہ عربی زبان کی خوبی یہ ہے کہ قرآن کی جو زبان ہے وہ زندہ ہے۔ آپ اردو زبان کو دیکھیے، اردو زبان امیر خسرو کے زمانے میں شروع ہوئی، آج تک کتنی تبدیلی ہو گئی۔ ایک ہی زبان کو 10 سال کے بعد آپ دیکھیں تو کچھ کا کچھ ہو جاتی ہے،
یہ عربی زبان کی خوبی ہے کہ اللہ نے اس میں کلام نازل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زبان تھی اس زمانے کی، قرآن حدیث کی جو زبان تھی وہ آج بھی زندہ ہے، اس میں تبدیلی ہوئی ہے، لیکن ایسی تبدیلی، بنیادی تبدیلی کے ڈھانچے میں نہیں ہوئی کہ قرآن کریم کو آپ سمجھ نہ سکیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کریم کبھی اپنے آپ کو مجمل بیان کرتا ہے اور کبھی پھر اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہے۔ تو اجمال و تفصیل قرآن کریم کی، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو قرآن سے سمجھنا چاہیے۔ امام ابن تیمیہ کا ایک رسالہ ہے مقدمہ تفسیر قرآن۔ آپ جانتے ہیں امام ابن تیمیہ نے جیل کے زمانے میں قرآن کا، اور ان کے شاگرد ابن الہادی نے، ابن کثیر نے، ابن قیم وغیرہ نے کو جمع کیا مقدمہ ہے۔ اصول قرآن میں انہوں نے یہ لکھا کہ قرآن کا پہلا اصول یہ ہے کہ قرآن کو قرآن سے سمجھا جائے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ القرآن یفصل بعضہ بعضا، کہ قرآن ایک جگہ مجمل ہوتا ہے، دوسری جگہ اس کی تفصیل بیان کر دیتا ہے۔ مثلا قرآن نے کہا ایک جگہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، دوسری جگہ بتا دیا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، اوقات بتا دی۔ ایک جگہ کہا وآتوا الزکاۃ، زکات دو، کس کو دیں نہیں بتایا۔ اب دوسری جگہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 میں بتایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم والغارمین وفی الرقاب۔ اب مستحقین زکات بتا دی۔ ایک جگہ کہا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، نماز روزہ ہم نے فرض کیا۔ دوسری جگہ بتا دیا ثم اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزہ کب سے کب تک رکھنا۔ تو اسی طرح قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ان کی تفصیل قرآن کریم خود بیان کرتا ہے، کہیں مجمل ہے کہیں مفصل ہے۔ اسی طرح قرآن کبھی کس لفظ کو حقیقی معنی میں لیتا ہے، کہیں مجازی معنی میں لیتا ہے۔ اب یقین کا مطلب کیا ہے؟ یقین کا مطلب ہے بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، ایمان لانا، ہے نا؟ ایمان و یقین ہم استعمال کرتے ہیں۔ قرآن میں کبھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا اور کبھی یہ مجازی معنی میں استعمال ہوا، موت کے معنی میں۔ مثلا قرآن میں کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اب اس کا ترجمہ اگر یہ کرو عربی نہ آئے تو کہ یقین جب تک نہ آئے اس وقت تک اللہ کی عبادت کرو، جب یقین آئے تو عبادت چھوڑ دو، تو یہ غلط بات ہوگی۔ یقین کے معنی یہاں موت کے ہیں۔ تو قرآن ایک لفظ کو کہیں حقیقی معنی میں استعمال کرتا ہے، کہیں مجازی معنی میں استعمال کرتا ہے۔ تو قرآن کے طالب علم کو یہ جاننا چاہیے کہ قرآنی الفاظ کا مدلول کیا ہے، کہاں کیا مصداق ہے اس کا۔ قرآن کریم کا دوسرا ماخذ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی، اہل قرآن کہلاتے ہیں، حدیث اور سنت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ قرآن کس پہ نازل ہوئی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن کی تشریح کس نے کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ نے آپ پر قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نازل کیا؟ تاکہ اس کی تشریح کر کے، اس کی وضاحت کر کے آپ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے اوپر کیا نازل کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی تشریح کی زبانی وہ حدیث ہے، اور جو عمل کے ذریعے کی وہ آپ کی سنت ہے۔ تو یہ حدیث اور سنت قرآن کریم کی وضاحت کرتے ہیں۔ خود قرآن کریم نے کہا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تم کو دیتے ہیں وہ لے لو، اور جن سے روکتے ہیں منع۔ یہ احکام جو ہے یہ قرآن کریم کی تشریح، اس لیے سنت رسول ہمارا دوسرا ماخذ ہے، تو پڑھنا چاہیے۔ اب روایات جتنی آپ پڑھتے ہیں، ایک خاص بات آپ سمجھ لیجیے، بہت سی مشہور صورتیں ان کی فضیلت میں روایتیں لکھی ہوں گی، لیکن یہ ساری صحیح نہیں۔ جتنی تفسیروں میں روایتیں آتی ہیں وہ سب صحیح نہیں ہیں۔ اسی لیے کتاب التفسیر ہو، آپ دیکھیں گے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، اور تمام حدیث کی کتابوں میں، تو جو معتبر احادیث ہیں وہی حدیث تفسیر بنتی ہیں، جو ضعیف احادیث ہیں وہ قرآن کی تفسیر نہیں بنتی، اور جو نقل کی گئی ہیں ان کو احتیاط کرنا چاہیے کہ ریسرچ کا موضوع ہے۔ جب آپ آگے بڑھیں گے ریسرچ میں تب اس کو آپ کو وضاحت کی جائے گی کہ کون سی حدیث تفسیر کا مقام حاصل کرتی ہیں اور کون سی حدیث تفسیر کا مقام حاصل نہیں کر پاتی ہیں۔ ایک مستقل موضوع ہے جو آگے آپ کو کام دے گا۔
اس کے بعد تیسرا ماخذ جو آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو تعلیم دی جو آپ کے ابتدائی پہلے شاگرد ہوئے، جیسے حضرت عیسیٰ کے حواریین تھے، اسی طرح حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام تھے، تو صحابہ کرام کو جو آپ نے تعلیم دی وہ بیان کرتے ہیں۔ ان میں مشہور صحابہ میں جو مفسر قرآن گزرے جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود، جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس، اس طرح کے صحابہ، ان کے جو اقوال ہیں یہ کوالیفائی کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان آیات کی وضاحت میں اور ان آیات کے انتباہ میں اور ان آیات کا موقع میں۔ تو اقوال صحابہ کی حیثیت تشریح قرآن میں اور تفسیر قرآن میں بہت معاون ہوتی ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ پھر ان کے جو شاگرد ہوئے وہ تابعین ہیں، ان کے فالوورس ہیں۔ لیکن ایک بات میں آپ سے عرض کروں کہ قرآن کا سمجھنا تابعین پہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اب کوئی شخص یہ کہے کہ تابعین نے جو بیان کر دیا اس کے آگے کچھ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے تم کو عقل عطا کی اور قرآن عطا کیا، تو قرآن میں اپنی عقل کو لگاؤ اور سوچو کہ اللہ تم سے کیا مخاطب کرتا ہے، کیا کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ تو یہ سارے ماخذ ہم کو استعمال کرنے ہیں، قرآن کو بھی، سنت کو بھی، اقوال صحابہ کو بھی، اقوال تابعین کو بھی، اس کے بعد قرآن کریم میں غور کرنا ہے۔ آخری بات میں آپ سے کہتا ہوں، اس پر میں اپنی آج کا لیکچر ختم کروں گا۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے دو استاد ہیں۔ ایک تو استاد ہے جو پڑھا رہا ہے قرآن آپ کو، آپ قرآن لیے بیٹھے ہیں، وہ ترجمہ کر رہا ہے، تشریح کر رہا ہے، شان نزول بتا رہا ہے، مدلولات بتا رہا ہے، احکام بتا رہا ہے۔ ایک استاد تو وہ ہے جو یہ فزیکل استاد ہے جو بیٹھا ہوا پڑھاتا ہے۔ دوسرا استاد تفسیر ہے۔ آپ تفسیر پڑھتے ہیں تو اس سے وہی کام آپ لیتے ہیں جو استاد سے کام لیتے ہیں۔ استاد جو فیض پہنچاتا ہے وہی تفسیر فیض پہنچاتی ہے۔ لیکن جو نقطہ یاد رکھنے کا ہے میرے عزیزوں، میرے بچے اور بچیوں، وہ یہ ہے کہ کبھی کسی تفسیر کو قرآن کا مقام نہیں دینا ہے، کبھی کسی مفسر کو قرآن کا مقام نہیں دینا ہے، کبھی کسی کے قول کو قرآن کا مقام نہیں دینا ہے، اس لیے تو اللہ کا پاکیزہ اور پوتر کلام ہے کہ جس میں خطا کا کوئی احتمال نہیں۔ لیکن انسان جو تشریح کرتا ہے اس میں خطا کا احتمال ہو سکتا ہے، لہذا انسانی ذہن ہے، انسانی زبان ہے، وہ اللہ کی جگہ نہیں لے سکتی۔ قرآن اپنی جگہ مقدس ہے، اس کو سمجھنے کی یہ کوشش ہے اور یہ کوشش جاری رہے گی۔ تو دونوں سے استفادہ کیجیے، اساتذہ سے بھی اور کتابوں سے بھی، اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر قرآن کے اندر غور کیجیے کہ ماذا قال ربکم، اللہ نے آپ سے کیا کہا۔ جب آپ قرآن کو غور کریں گے تو ایک بات سمجھ میں آئے گی، پھر غور کریں گے پھر سمجھ میں آئے گی۔ جتنا قرآن کو پڑھیں گے ان کی تہہ کھلتی چلی جائے گی۔ جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو نئی روشنی حاصل ہوگی، جب آپ کو قرآن پڑھیں گے نئی بات معلوم ہوگی، جب تک قرآن میں غور کریں گے نیا نقطہ حاصل ہوگا۔ تو قرآن ایک ایسی چیز ہے ما کررتہ یتذوب، کہ جتنا آپ اس کو دہرائیں گے اتنی ہی روشنی نکلے گی، جتنی آپ استعمال کریں گے اتنی ہی خوشبو بڑھے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور پہ غور کرنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم دوسروں کے لیے قرآن کے پھیلانے کا ذریعہ بن جائے۔ قرآن جس میں دل میں نازل ہوتا ہے اس کو منور کر دیتا ہے، قرآن جہاں آتا ہے روشنی پھیلاتا ہے۔ اللہ کرے ہم قرآن کے ٹارچ بیئرر بن جائیں، روشنی پھیلانے والے بن جائیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے بہت اچھا موضوع پہ کافی